داماد بہت چالو ہوتا ہے، جب اس کو پتا چلتا ہے کہ گھر میں کھانا اچھا نہیں ہے تو سیدھے سسرال بھاگتا ہے مرغا کھانے کے لیے۔ ساس نے سمجھ لیا ایک دن مرغا کھلائیں گے ہر دن آئے گا، ایک ہی دن ایسا سبق سکھائیں گے کبھی نہیں آئے۔ جیسے ہی سسرال پہنچا ساس نے کھچڑی بنا کر کے دے دی۔ اللہ، داماد نے سسرال میں جب کھچڑی کو دیکھا تو تلوے کا خون دماغ پر آ گیا۔ کہا کہ اماں یہ مہمان خانہ ہے کہ جیل خانہ ہے؟ میں داماد ہوں کہ قیدی ہوں؟ اب بیٹا کھچڑی کو برا بھلا مت کہو، امیر بھی کھا لیتے غریب بھی کھا لیتے، کسی کا پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ گیا؟ بڑھیا بہت چالو ہے، مرغا بچانے کی پلاننگ ہے۔ تو داماد نے کہا کہ اماں روکھا سوکھا کیسے کھایا جائے گا، یہ روکھی سوکھی کھچڑی کیسے کھائی جائے گی، گھی تو دے دیتے۔ بڑھیا ایک نمبر کی کنجر تھی، کنجوس تھی، مکھی چوس تھی، کھوٹھی میں چھپا کر کے گھی کو رکھا تھا۔ ایک شاعر شعر پڑھ رہا تھا تو سارے لوگ آ کر کے 10 روپیہ ہی دیتے تھے، اس سے زیادہ نہیں دیتے۔ تو شاعر نے کھسیا کر کے کہا کہ آپ لوگ سے بڑا کنجر میں نے کہیں نہیں دیکھا، کوئی بھی 10 کے نوٹ سے اوپر کوئی نوٹ دیتا ہی نہیں ہے۔ ایک بوڑھا کھڑا ہوا 100 کا نوٹ لے کر کے لا کر کے دے دیا، کہا حاجی صاحب آپ نے آبرو رکھ لیا، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ سارے بخیل ہیں لیکن ماشاءاللہ آپ سخیوں کے سخی ہیں۔ حاجی صاحب پھر بھی کھڑے ہیں، شاعر شعر پڑھ رہا ہے۔ اب شاعر نے پوچھا کہ چچا جان آپ تو بیٹھ جائیے۔ کہا کہ بیٹھیں گے کیسے، وہ 90 روپیہ واپس لینے کے لیے کھڑے ہیں۔ تو وہ بڑھیا جو کوٹھی میں گھی کو چھپا کر کے رکھا تھا وہاں سے نکالا، کھسیا کر کے جو ڈھکن کھولا سارا گھی گر گیا۔ اب بڑھیا کو بڑا سوگ ہوا کہ کون سی غلطی کیا، سارا گھی تو داماد ہی کھا لے گا، دماغ لگایا۔ اب بیٹا اکیلے کھاؤ گے برکت نہیں ہوگی، ساتھ میں مجھ کو شامل کر لو، برکت ہی برکت ہوگی۔ اللہ، اور یہ بڑھیا عجیب نہیں عجوبہ ہے۔ تو داماد نے لاج لحاظ میں کہا کہ اس میں کیا بات ہے، آپ تو میری ماں کی طرح ہو، ساتھ میں کھا لو۔ بڑھیا نے دیکھا کہ پلیٹ میں گھی داماد کی طرف زیادہ، اپنی طرف گھی نہیں ہے، تو دماغ لگایا ادھر سے ادھر ٹاننا۔ تو بڑھیا نے کہا بیٹا میں تم سے ناراض ہوں، فلاں مہینہ میری بیٹی کو تم نے یہ تکلیف دیا ہے، یہ دکھ دیا ہے، یہ تکلیف دیا ہے، یہ دکھ دیا۔ داماد سوچنے لگا کہ اللہ اکبر، یہ بڑھیا ہے، یہ تو زبردست ہے، یہ تو سارا گھی ادھر ٹان لیا۔ تو داماد نے کہا اماں کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چلاک ہوتا، اگر میں نے وہ دکھ دیا ہے تو یہ سکھ بھی دیا ہے، یہ سکھ بھی دیا ہے، یہ سکھ بھی دیا ہے، دکھ سکھ کو ملانا پڑتا ہے تب زندگی کٹتی ہے۔ جب آپ دیکھیں گے رخصتی کا موقع ہوتا ہے تو سارے لوگ روتے، جوان بیٹی 18 سال کی پوس پال کر کے بھیجا جاتا ہے سسرال، تو نانی دادی سب روتی ہے، یہاں تک کہ مگر کے مچ کے آنسو باراتی بھی بہانے لگتے ہیں۔ مگر اس ماتم کے ماحول میں ایک آدمی ہنس رہا تھا، چھوٹا بچہ دیکھ کر کے ابا سے کہتا ابا حضور سب لوگ تو رو رہے ہیں یہ سمجھ میں آ رہا، مگر ایک آدمی ہنس رہا ہے۔ بیٹا کون ہنس رہا؟ کہا دولہا بابو ہنس رہے، رومال کے نیچے منہ رکھ کر کے دولہا بابو ہنس رہے۔ اللہ اللہ اللہ، توبہ استغفار، یہ آدمی ہنس رہا ہے، دولہا ہنس رہا ہے۔ کہا بیٹا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، تو ماتم کا وقت ہے، یہ تو رخصتی کا وقت ہے، ماتم ہے، مصیبت ہم لوگ رو رہے ہیں، زندگی بھر اسی بدنصیب کو رونا ہے، اس لیے آج ہنس رہا ہے۔ آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، بڑا دھیان سے سنیے گا اس کو۔ پہلی بار جب بیٹی سسرال سے میکے آتی ہے تو محلے کی ساری عورت گھیر لیتی ہے، سوال جواب ہوتا ہے بیٹی سسرال گئی تھی، شوہر کیسا تھا؟ تو لڑکی کہتی ہے ماشاءاللہ۔ اس کے بعد کہتی ہے سسر کیسے تھے؟ تو لڑکی کہتی ہے سبحان اللہ۔ سسرال کیسی تھی؟ تو الحمدللہ۔ اب کسی عورت نے پوچھا کہ بیٹی سب کو چھوڑو، ساس کیسی تھی تمہاری؟ تو لڑکی کہتی انا للہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال۔ اب ماں سمجھ گئی میری بیٹی کو سب پسند ہے، ساس پسند نہیں ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹی تیرے جواب سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ ساس پسند نہیں، لیکن بیٹی میرے سوال کا جواب دو، پہلی بار جب میکے سے سسرال گئی تھی تو کون لے کر کے گئی؟ کہا ساس آئی تھی، 100 لڑکی میں مجھ کو دیکھا سنا تھا، پسند کیا تھا، اور بہو بنا کر کے میکے سے سسرال لے گئی۔ کہا بیٹی یہ ساس کا احسان ہے، اتنے اچھے شوہر مل گئے، یہ ساس کا احسان ہے، اتنی اچھی سسرال مل گئی، یہ ساس کا احسان ہے کہ اتنے اچھے سسر مل گئے۔ بیٹی ساس مصیبت اور بلا نہیں ہوتی، کبھی ماں ہوتی ہے، کبھی ماں کے برابر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ بیٹی کی طرفداری میں داماد جیل جائے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے اخیر تک یہ لوگ بیدار نہیں ہوئے، اچھا انشاءاللہ اگلے سال ان کو بیدار کریں گے انشاءاللہ۔
کردار بد پہ خود ہی یہ غصے میں آئے گی، شوہر دکھائے ڈنڈا تو یہ جھاڑو دکھائے گی، کردار بد پہ خود ہی یہ غصے میں آئے گی، شوہر دکھائے ڈنڈا تو یہ جھاڑو دکھائے گی، قاصر اسی لیے تو کوئی برکت نہیں رہی، بھی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی، غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے، چغلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے، غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے، چغلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے، سینے میں ان کے دین کی عظمت نہیں رہی، بھی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو گیا۔